السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اسلام پر ایک جامع کتاب، مثال کے طور پر آپ کی کتاب میزان ہے، اس نوعیت کی کتاب نازل کیوں نہیں کی؟ کیسے مقصد انسان کا علمی امتحان ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ کی سب کتابیں جامع ہی ہیں، لیکن ان کا انداز یہ نہیں ہے. ہر دور میں لوگوں کے بات سمجھنے کے، چیزوں کو اپروچ کرنے کے اسالیب بدلتے رہتے ہیں، تو ان کے لحاظ سے علماء ان کو پیش کرتے ہیں. یہی دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اگر آپ نظر ڈالیں تو تورات قانون کے لحاظ سے بالکل ایک جامع چیز ہے. ابتدا سے انتہا تک بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت یا قانون دیا وہ اس میں بیان ہو گیا ہے، اور دونوں پہلوؤں سے بیان ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دینونت اور عدالت کا قانون وہ بھی اس میں پورا بیان ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہدایت کا قانون ہے تمام انسانوں کے لیے وہ بھی پورا بیان ہوا ہے. اس میں وہی انداز ہے کم و بیش جو ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ قانون واضح کر دیا گیا ہے. جہاں تک زبور کا تعلق ہے اس میں دعائیں ہیں، تو وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ غزلوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی لیے اس میں مزامیر کا لفظ اختیار کیا گیا ہے. وہ بھی بہت خوبصورت غزلیں ہیں، یا بہت خوبصورت نغمے ہیں، یا آپ کہیے بہت خوبصورت دعائیں اور مناجاتیں ہیں. ان کو آپ پڑھتے ہیں جب تو ہر چیز اپنی جگہ مکمل ہے. ایسی صورتحال انجیل کی ہے، وہ تو ترتیب نہیں دی جا سکی. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب پا جاتی تو اسی طرح یہ کتاب ہوتی. قرآن مجید کا اسلوب البتہ یہ ہے کہ وہ انذار کی کتاب ہے. یعنی چونکہ پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا تو اس لیے اس میں دونوں کام لیے گئے ہیں. ہدایت اس کا موضوع ہے اور وہ زیر بحث ہے، لیکن اس کا اسلوب خبردار کرنے کا ہے. تو یہی اس کی جامعیت ہے. میری کتاب یا کسی اور کی کتاب ایسی جامعیت اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتی جو جامعیت اس میں آپ کو نظر آتی ہے. یہ کام کہ اس کے اندر سے قانون کو نکال کے الگ کر لیا جائے، ایمانیات کے مباحث کو نکال کے الگ کر لیا جائے، یہ علماء ہی کو کرنا چاہیے، اور وہی ہمیشہ کرتے رہے ہیں. اللہ کی کتاب کو تو ایک زندہ کتاب کے طور پر انسانوں کو خطاب کرنا چاہیے، اور وہی قرآن کا اسلوب. شکریہ سر.